ماضی مکمل جاری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے اور وہ مکمل بھی ہے اور ساتھ ساتھ جاری بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو اردو کے بہت سارے ایسے سینٹنسز کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے علی 5 گھنٹوں سے پڑھتا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ہم 5 بجے یا 3 بجے سے کھیل رہے تھے. یعنی کوئی جاری بھی ہوتی ہے اور ختم بھی کام ہو گیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس جو اردو کی اصطلاح ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو فعل ماضی مکمل جاری ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں کسی مقررہ وقت، یاد رکھنا، جو زمانہ ماضی میں کسی مقررہ وقت یا کسی مقررہ مدت، سمجھ آ گئی؟ یہ دو باتیں اس میں آپ ذہن میں رکھنا. کسی مقررہ وقت یا کسی مقررہ مدت سے جاری ہو گئے. ٹھیک ہے، کسی خاص ٹائم سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ 2015 سے، ٹھیک ہے، 2010 سے، ایک خاص ٹائم سے نا، اور جاری ہوئے اور ختم بھی ہو گئے. ان کے لیے، ایسے سینٹنسز کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا سہارا لیتے ہیں. یعنی اردو کے جو سینٹنسز ہوتے ہیں، فقرات، ان جن میں پیریڈ آف ٹائم یعنی کوئی وقت کا ذکر ہوتا ہے یا کوئی مدت کا ذکر ہوتا ہے، جیسے صبح سے، 4 گھنٹوں سے، 1970 سے، ہفتے سے، 7 دنوں سے، اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. مہینے سے یہ کام ہو رہا تھا، مہینوں پر یہ کام ہوتا رہا تھا، 2 ہفتوں سے یہ کام ہو رہا تھا یا ہوتا رہا تھا، اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. تو ان سینٹنسز کے لیے، اردو کے ان فقرات کے لیے، ان کی مین کے ان جو وہ فقرات ہوتے ہیں ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم دا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس جو ٹینس ہے، اس کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم اس طرح کے سینٹنسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سب سے خاص بات ہے اس میں کہ سبجیکٹ کے فوراً بعد، آئی ہوئی جیسے ہے سبجیکٹ، فوراً بعد ہیڈ بن لگتا ہے، اس کے بعد آئی این جی والی فارم لگتی ہے، اور اس کے بعد فار یا سینس لگتا ہے اور ٹائم بتایا جاتا ہے. فار، ٹھیک ہے جی، فار 2 hours، سینس مارننگ. ٹھیک ہے. اچھا، اب 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ فار کس وقت لگتا ہے اور سینس کس وقت لگتا ہے. یہ میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں، پھر بھی بتاؤں گا اسی لیکچر کے دوران، لیکن آپ ذہن میں رکھیں پیریڈ آف ٹائم، مقررہ مدت کے لیے فار لگتا ہے. مقررہ مدت کیا ہوتی ہے؟ 4 گھنٹے، یہ مدت ہے. یاد رکھنا، مقررہ وقت نہیں ہے، مقررہ مدت ہے، یعنی پیریڈ آف ٹائم ہے. تو پیریڈ آف ٹائم کے لیے فار لگتا ہے، جبکہ پوائنٹ آف ٹائم، مقررہ وقت، صبح سے، ایسے سینٹنسز کے لیے سینس لگتا ہے. جیسے صبح کی کوئی بات ہے نا، صبح کی، یہ ایک خاص وقت ہے، مقرر وقت ہے صبح. ٹھیک ہے، صبح مقرر وقت ہے. اب یہاں پر سینس لگے گا، پچھلے سینٹینس سے شروع ہو کے آگے سینس آخر میں آ گیا، سینس مارننگ.
ٹھیک ہے. ہر کی کوئی بات ہے گھنٹوں کی، 4 گھنٹوں کی، تو کہیں آخر میں لگے گا فار 4 آور. ٹھیک ہے، فار لگے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب 1997 کی کوئی بات ہے تو اس میں 1997 میں سینس لگے گا، کیونکہ مقررہ وقت ایک خاص ٹائم بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک خاص ٹائم بتا دیا گیا ہے. جیسے 1992 ایک خاص ٹائم ہے. اب اس خاص ٹائم کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو ہم ان سینٹنسز میں سینس استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں ان سینٹنسز کو ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کن فقرات میں فار کا استعمال ہوتا ہے، کن فقرات میں سینس کا استعمال ہوتا ہے، اور ان کو ہم پازیٹیو اور انٹروگیٹو بھی پازیٹیو اور نیگیٹو بھی کریں گے. یعنی پازیٹیو جو سینٹنسز آپ کے سامنے جیسے لکھا ہوا ہے، علی 5 گھنٹوں سے پڑھتا رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی 5 گھنٹوں سے پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی، پڑھتا رہا تھا یا پڑھ رہا تھا، یہ ایک ہی بات ہے. تو اس سینٹنس کچھ اس طرح سے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا کہ علی had been اب آئی این جی والی فارم لگے گی. had been reading اب 5 گھنٹوں سے تو کیا آئے گا؟ گھنٹے. 5 گھنٹے یعنی پیریڈ آف ٹائم ہے، مقررہ مدت ہے، خاص وقت ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ مقرر کردہ مدت ہے 5 گھنٹے. ٹھیک ہے، 5 گھنٹے خاص ٹائم نہیں ہے، مقرر کردہ مدت ہے. تو اس کے لیے ہم فار لگائیں گے، فار 5 hours. ٹھیک ہے جی، فار 5 hours. ٹھیک. نیکسٹ سینٹنس دیکھیں، تم 3 بجے سے کھیل رہے تھے. اب اس کی کیا بنے گی؟ یو. اسی طرح اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ہیڈ بن کے بعد ورب کی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ، پلینگ. اب یہاں پر خاص ٹائم ہے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ 3 بجے. 3 بجے کیا ہے؟ خاص ٹائم ہے نا ایک. ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ٹائم ہے نا، پوائنٹ آف ٹائم یعنی ایک پوائنٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹائم خاص ٹائم. تو یہاں پر لگے گا سینس 3 o'clock. ٹھیک ہے، 3 o'clock. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح یاد رکھنا ہے. یہ 2 چیزیں فار اور سینس کا استعمال آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے. میں نے ابھی آپ کو صرف 2 سینٹنسز کروائے ہیں. ٹھیک ہے، تو تیسرا سینٹنس بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن پہلے میں کہتا ہوں کہ نیگیٹو بھی ساتھ ساتھ کر دیں، کیونکہ یہ بھی بہت ہی ایزی ہے نیگیٹو سینٹنسز بھی کرنا. سیدھا ہیڈ اور بن کے بیچ میں ناٹ لگ جاتا ہے تو یہ نیگیٹو بن جاتا ہے. یعنی ہیڈ اور بن جو ہے اس کے بیچ میں نقط لگ جاتا ہے. ٹو مچ سمپل. جیسے علی 5 گھنٹوں سے، ٹھیک ہے میں اوپر لکھ دیتا ہوں نیگیٹو، ٹھیک ہے جی. علی 5 گھنٹوں سے، اب یہاں پر سیدھا اس کے علی had not been
reading for 5 hours. ٹھیک ہے، تم 3 بجے سے نہیں کھیل رہے تھے. سمپلی یو had not been playing since ٹھیک ہے جی 3 o'clock. یہ نیگیٹو کو میں ذرا پورا لکھ دیتا ہوں. NEGATIV. ٹھیک ہے، یہ ہے جی اس کا. تو آپ کو اب لازمی طور پر یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ فار اور سینس کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک سینٹنس نیچے رہ گیا، میں اسے بھی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ 2 دن سے بارش ہو رہی ہے. اٹ ہیڈ ہو رہی تھی. اٹ ہیڈ بن raining for 2 days. کیونکہ 2 دن ہیں یعنی مدت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہو جائے گا it had not been raining. ٹھیک ہے، سمپلی it had not been raining for 2 days. اوکے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بڑا اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس کے انٹروگیٹو بنانا سیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے انٹروگیٹو بنانے کے لیے ابھی آپ کے سامنے یہ سینٹنسز لکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹروگیٹو بنانے کے لیے میں ادھر لکھ دیتا ہوں انٹروگیٹو. یہ جو سیکنڈ کالم ہے، یہ سارے جو سینٹنسز ہیں یہ انٹروگیٹو ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹروگیٹو مین سوالیہ فقرے. تو سوالیہ فقرے بنانے کے لیے اردو کو ہم دیکھتے ہیں. علی 5 گھنٹوں سے پڑھتا رہا تھا. اس کا سوالیہ سینٹنس کیا بنے گا؟ کیا علی 5 گھنٹوں سے پڑھتا رہا تھا؟ تو کیا علی 5 گھنٹوں سے پڑھتا رہا تھا؟ تو ہم اس کے لیے ہیڈ کو شروع میں لے آئیں گے، باقی سارا وہیں رہے گا. ٹھیک ہے، صرف آپ ہیڈ کو شروع میں لے آئیں تو یہ جو ہے یہ انٹروگیٹو میں چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہیڈ علی، یہ سارا وہیں ہیڈ علی بن ریڈنگ، باقی سارا وہیں آ جائے گا. فار 5 hours، آخر میں کوشچن مارکس. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں سمپلی ہم نے یہ چینج کیا ہے کہ یہ جو ہیڈ تھا، یہ ہیڈ اس کو شروع میں لایا گیا ہے سوالیہ بنانے کے لیے. باقی سینٹنس وہیں کا وہیں رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمپلی ہم ہیڈ کو شروع میں فقرے کے لے آتے ہیں تو سینٹنس سوالیہ یعنی انٹروگیٹو بن جاتا ہے. جیسے آپ نچلا سینٹینس سے دیکھیں کہ کیا تم 3 بجے سے کھیل رہے تھے. پازیٹیو کیا ہے؟ تم 3 بجے سے کھیل رہے تھے. تم 3 بجے سے کھیل رہے تھے، اس کی انگلش یو ہیڈ بین پلینگ
since 3 o'clock. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ had you been playing since 3 o'clock. ٹھیک ہے جی، had you been playing since 3 o'clock. 3 o'clock. اسی طرح کیا 2 دن سے بارش ہو رہی تھی؟ ادھر ہے 2 دن سے بارش یہیں ایڈ پیچھے شفٹ ہو جائے گا. had it been raining for 2 days. had it been raining for 2 days. آخر میں کوشچن مارک. ٹھیک ہے، لازمی طور پر کوشچن مارک، کیونکہ یہ کوشچن بن جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو دوبارہ میں اس چیز کو ریویو کر دیتا ہوں کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اس میں ایسے سینٹنسز ہوتے ہیں اردو کے فقرات جن میں وقت کا لازمی طور پر ذکر ہوتا ہے، جس کے لیے ہم فار اور سینس کا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھنا، گھنٹوں کا ذکر آ جائے تو فار لگاتے ہیں، ویکس کا ذکر آ جائے ہفتوں کا تو فار لگاتے ہیں، سالوں کا ذکر آ جائے ایئرز کا 2 ایئر 5 ایئر تو فار لگاتے ہیں. اسی طرح خاص وقت کا ذکر آ جائے، یعنی خاص وقت بتایا گیا ہو، ٹائم بتایا گیا ہو، تو ہم سینس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے 3 o'clock 5 o'clock سینس 5 o'clock. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. ایگزیکٹ جیسے سن کہتے ہیں 1997 1992 ایگزیکٹ بتایا جائے تو ہم سینس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی سینٹنسز بالکل سیم ٹو سیم کہ یو ہیڈ بن، جیسے سامنے آپ کے لکھا ہو سیکنڈ سینٹینس یو ہیڈ بن پلینگ سینس 3 o'clock. کیا تم 3 بجے سے کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے، اور نیگیٹو کے لیے یو ہیڈ ناٹ بین. ٹھیک ہے جی، ہیڈ اور بین کے بیچ میں ناٹ لگ جاتا ہے اور یہ نیگیٹو بن جاتا ہے. اسی طرح انٹروگیٹو یعنی سوالیہ بنانے کے لیے ہیڈ کو شروع میں لے آتے ہیں، باقی سینٹینس وہیں کا وہیں رکھتے ہیں. اگر اس سینٹینس میں اس ٹینس میں یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا کریٹیکل ہے، ذرا سا کوئی پرابلم ہو تو لازمی طور پر نیچے کومنٹ سیکشن میں ذکر کیجیے. اور apnapedia.com جو میری ویب سائٹ ہے اس کو ضرور وزٹ کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.